بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان آخر کار غزہ امن بورڈ کا باضابطہ طور پہ رکن بن گیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ ایک دستاویز پر دستخط بھی کر دیے اور دستخط کے بعد جو ہیں وہ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن امریکہ کا ایک بہت ہی اہم اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ. واشنگٹن پوسٹ نے اس غزہ امن بورڈ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ٹرمپس بورڈ آف پیس ہیز ڈیوائیڈڈ دا گلوب، اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو ڈیوائیڈ کرنے والے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی لسٹ بھی جو ہے وہ لکھی ہے. تو اب اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا پہلے موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس دستاویز پہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے دستخط کرنے سے پہلے ایک تقریر کرتے ہیں، اور تقریر میں وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں آپ. We have 59 countries that are involved in peace in the Middle East, and many have said that if Hamas doesn't do what they promised, they have to give up their weapons, and if they don't do that, it's going to be the end of them. Hezbollah in Lebanon, we have to do something about that. But تو بڑی واضح بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر حماس نے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ گیو اپ نہ کیے، ان کو سرنڈر نہ کیا، تو ان کے ساتھ وہی کریں گے جو لبنان میں حزب اللہ نے کیا. لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ اسرائیل نے. تو کیا جو حماس ہے تو اس کے ساتھ غزہ میں اسرائیل کوئی کارروائی کرے گا یا اور بھی ممالک اس میں شامل ہوں گے؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین سید صاحب، چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ. ان کے ساتھ آج ہم نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو زحمت دی ہے، تحریک تحفظ آئین کے سینئر رہنما ہیں، اور زاہد حسین صاحب سینئر کالم نگار ہیں، آتھر ہیں. آج انہوں نے اسی ایشو پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. مشاہد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو غزہ امن بورڈ کا پاکستان باضابطہ طور پہ رکن بن گیا ہے، پاکستان کے ساتھ بہت سے مسلم ممالک بھی رکن بنے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے، ہمارا فورن آفس یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم دراصل فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن اس غزہ امن بورڈ میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. امیر صاحب، بیسکلی جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان کا صرف فیصلہ نہیں ہوا، اس میں مشترکہ فیصلہ جو 8 مسلم ممالک تھے جو شرم الشیخ میں موجود تھے، جن میں مسلم مین سٹریم ممالک ہیں، پاکستان، ترکیہ، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، UAE، مصر، قطر، یہ سارے شامل ہیں. تو انہوں نے ایک یونانیمس فیصلہ آپس میں مل کے کیا ہے. سو پاکستان اکیلا نہیں ہے اس میں. بورڈ نمبر 1 مسلم مین سٹریم ہے. دوسرا یہ ہے کہ غازہ بورڈ آف پیس، اب انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ بورڈ آف پیس غازہ تک محدود نہیں ہے. یہ اس کا ایک تو اقوام متحدہ کا متبادل نہیں ہے. آج خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کنجنکشن ود دا یونائٹڈ نیشن ہم کام کریں گے، مل کے کام کریں گے یونائٹڈ نیشن. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے ہوگا. تو آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، آپ اپنا موقف پیش کریں. جو ہمارا درینہ موقف ہے فلسطین پر، ان کی حق خود ارادیت پر، فلسطینی ریاست پر، کشمیر پر جو ہمارا DNA کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، فلسطین اور کشمیر دونوں، اس کا پلیٹ فارم مل گیا. اور تیسرا ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، آپ اس میں ہم نے ماضی میں بھی مخالفت کی تھی، اب بھی مخالفت کریں. تو وہ نیتن یاہو بیٹھا ہوگا تو آپ اس کی موجودگی میں کیسے مخالفت کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ 60 لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ نیتن یاہو تو آپ کے ساتھ سینٹ کام میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل از پارٹ آف سینٹرل کمانڈ، جس میں آپ کی خود وہ آرم فورسز بھی ہیں. سینٹرل کمانڈ اسرائیل سے لے کر پاکستان تک ہے. تو وہ کوئی ایسا کسی کا نکار نہیں ٹوٹتا. آپ کلمہ حق کہیں. اور تیسری بات یہ ہے جو کارنی نے کہی ہے، کینیڈین پرائم منسٹر نے، اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو. اگر آپ ٹیبل میں نہیں ہیں تو پھر دسترخوان کا حصہ ہیں، پھر تو آپ ہڑپ ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا موقف کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، اور اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جو سارے مسلم لیڈرز ہیں، اور آپ کا موقف چینج نہیں ہوگا. ماضی میں بھی ہماری ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات کے قطع نظر، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، پاکستان نے فلسطین کا ساتھ دیا، اور ہم نے مودی کی بالادستی کی مخالفت کی. تو وہ ہمارا سٹینڈ واضح ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے وہ اس میں حصہ نہیں ہے ہم.
یہ حماس کی جو بات اچھا. کی ہے یہ تو علیحدہ بات ہے نا, بورڈ آف ٹھیک ہے. پیس علیحدہ. اچھا زاہد حسین صاحب, آپ کا آج کالم میں نے پڑھا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو ٹرمپ, اور اس میں آپ نے بہت تنقید کی ہے یہ غزہ امن بورڈ کا جو پروجیکٹ ہے سارا. آپ اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ اپنے آپ کو عالمی نظام کا واحد ثالث سمجھتے ہیں. اس بورڈ آف پیس کے قیام کا مقصد اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کو کمزور کرنا ہے. غزہ میں قانونی حکمرانی کی بات ایسی انتظامیہ کر رہی ہے جس نے خود مختار ملک وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوجی آپریشن میں اغوا کیا, اور نوبل انعام نہ ملنے پہ ٹرمپ کا غصہ انہیں دنیا کو نیچا دکھانے پر مجبور کر رہا ہے. عجیب بات یہ بھی ہے کہ نہ تو بورڈ آف پیس اور نہ ہی اس کے تحت ایگزیکٹو بورڈ میں فلسطینیوں کی نمائندگی ہے. تو ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ یہ میرے پاس بھی موجود ہے. ایگزیکٹو بورڈ میں تو مسلمانوں کی بھی نمائندگی نہیں ہے, لیکن کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں پہ کہ آپ صرف فلسطین کی نہیں کشمیر کی بھی بات کر سکیں گے؟ دیکھیں ہمیں ایک چیز تو صاف کرنی چاہیے کہ بورڈ آف پیس اس کا جو نام ہے, دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن کے تحت سپٹمبر میں جو پاس ہوئی تھی ایک بورڈ بنانے کی بات کی گئی تھی, لیکن آپ ذرا دوسری طرف آئیے. دیکھیں اس میں جب انویٹیشن جو 60 ممالک کو گیا, جس کی تفصیل جو ہے مختلف اخبار خاص طور فائنینشیل ٹائم اور اسرائیل کے جو اخبار ہے ہیرٹس اس میں شائع ہو چکی ہے اور بھی اخباروں میں ہوئی ہے. اس میں جو اس کا چارٹر جو دیا گیا, چارٹر کا نام سے جو چیز ہے اس میں بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں, اس میں غزہ کا کہیں نام نہیں تھا. اب آئیے اس پہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا چارٹر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ کی قیادت میں ایک تنظیم بنے گی جس پہ جو 60 ملکوں کو دعوت دی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس تنظیم کے اندر جو ہے ایک لحاظ سے ایک ڈکٹیٹوریل جو ان کے پاورز ہے کہ وہ کس کو چاہیں گے رکھیں گے, کسی کو نکال سکتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ذرا چارٹر اور بھی پڑھ لیں کہ آپ کو 3 سال کے لیے جو ہوگی تو $1 بلین جو ہے آپ کو اس پہ ادا کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. اب آئیے کہ اس کا جو آپ چارٹر اگر غور سے پڑھیں تو اس میں جو ہے ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, غزہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اسکوپ جو ہے انہوں نے جو رکھا ہے وہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کے ریزولوشن کی طرف بات کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے جو اس کا ابھی میں ذکر کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی پیرلل نہیں ہے. ایک دن پہلے جانے سے پہلے ٹرمپ جب ڈیووس جا رہے تھے وہاں پہ نیو یارک ٹائمز میں آپ پڑھ لیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بورڈ آف پیس یہ اقوام متحدہ کے ایک متبادل ہوگی, تو ان کا کہنا تھا ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صاف طریقے سے. دوسری ایک اور بات بھی آپ کریں, ان کے ایک اور بھی آپ بیانات ان کے کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھیں. انہوں کہتے ہیں کہ جتنی بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فیل ہو گئی ہیں, یونائٹڈ نیشن فیل ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی تنظیم بنائی جائے جس کی ساری قیادت جو ہے وہ امریکہ کی طرف آئے. آپ مجھے بتائیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے یہ کس قسم کی ہے کہ جس کی پوری ایک صدارت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, اس کے پہ سارے جو ہے اختیارات بھی ان کے پاس ہوں گے, اور پھر یہ کس لحاظ سے انٹرنیشنل کانفلکٹ کی طرف جائیں گے. اب آتے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل کانفلکٹ میں اب میں نے وہی لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹرمپ کا خود کردار کیا رہا ہے. ایک اور میں نے آرٹیکل لکھا تھا ٹرمپین امپیریلزم چند ہفتے پہلے, اس میں جب یہ تھا کہ جو ایک شخص جو ہے اس نے جو ہے جس طرح سے وینزویلا میں ایک صدر کو جو ہے اس کی بیوی کڈنیپ کر کے لے کے آئے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئل کی وجہ سے وہ مستقل وہاں رہ گئے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے گرین لینڈ پہ آپ کو یاد ہے کہ ناروے کے وزیر اعظم کو انہوں نے لکھا کہ میں اس لیے قبضہ کرنا چاہ رہا ہوں, اب مجھے امن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے جبکہ آپ نے نوبل پیس پرائز مجھے نہیں دیا تھا. اب جو ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آئیے کہ جو ہے غزہ کا ٹھیک ہے. ایک اور بھی بات کی گئی ہے کہ ایک پیس بورڈ آف پیس فار غزہ, اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے مستقل جو ہوگی. اس میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں اسٹیک وتھ امریکن آفیشیل, اور اس کا میں نام بتا دوں مارکو روبیو, اس کے بعد وٹکوف, اس کے بعد جیریڈ کشنر. یہ 6 آدمی ہیں مارکو روبیو, جیریڈ کشنر, اسٹیو وٹکوف, ٹونی بلیئر, مارک
रोवन और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक अच्छा, का जो वो तो प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और जो है साइप्रस में एक इजराइल के कोई है बिजनेसमैन है, उसका भी नाम रखा गया है। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, आप मुझे बताइए, जिसमें पहले जिक्र आ चुका है कि पैलेस्टीनियन क्या मतलब कोई किसी मुसलमान मुल्क का भी वो नहीं है। आप मुझे बताइए कि वो किसकी करते हैं। दूसरी एक और बात भी आप करें कि ये चीजें जो हैं, हमें किस तरह से उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे थ्रू आउट दिस पीरियड जबकि ट्रंप रहे हैं, जब से इसराइल का उन्होंने हर इसराइल के इकदाम की हिमायत की है। हाँ। और उसके साथ साथ एक और बात भी है कि जिसकी सीज फायर की बात हुई थी सितंबर में, एक एग्रीमेंट के तहत सीज फायर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसराइल की हम कार्रवाइयां जारी रही। 470 इस पैलेस्टीनियन शहीद किए जा चुके हैं जी। सीज फायर के बाद। आज भी 3 उसके बाद जर्नलिस्ट ceasefire शहीद हुए के हैं। एक- आज भी 3 जर्नलिस्ट वहां पे शहीद हुए हैं। मैं जरा मुस्तफा नवाज खोखर से बात कर लेता हूँ। मुस्तफा साहब, ये जो मुशाहिद साहब ने बात की है, ये बड़ी अहम बात है कि हम वहाँ पे न सिर्फ फ़लस्तीन की बल्कि कश्मीर की भी बात कर सकेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया? मेरे ख्याल से वहाँ पर कश्मीर की बात करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अगर आप उसके चार्टर को पढ़ें, उसके चार्टर को, सबसे पहली बात तो ये कि ऑफिशियली चार्टर किसी ने अभी तक देखा नहीं है, चंद अखबारात मगरबी ने वही देखा, हैं जो 20 पॉइंट्स सामने आए थे। फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और टाइम्स ऑफ इसराइल, हाँ, इन्होंने उस चार्टर के कुछ लीक्ड चीजें सामने लेकर आए, जिनके अंदर एक अहम नुक्ता ये भी है कि ट्रंप ये फैसला करेंगे कि उसके अंदर किस चीज के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, एजेंडा क्या होगा, और किस चीज के ऊपर बात नहीं की जा सकती। ये सोलली उनका इख्तियार होगा। और फिर साथ ही साथ उनको वीटो की ताकत भी हासिल है। इस चार्टर में ये लिखा हुआ है कि ट्रंप को वीटो की ताकत हासिल है और वो किसी भी फैसले को रद्द कर सकता है। तो कश्मीर की वहां पर गुफ्तगू होना, इसकी इजाजत आपको शायद ही मिले। नहीं, और हम सिर्फ इस हमें बुनियाद इजाजत पर, लेने की क्या जरूरत है? हम इजाजत लिए बगैर भी बात और कर अगर सकते एजेंडा हैं। चार्टर ये कहता है कि तय ही उसने करना है, आप वहां पर उठा नहीं सकेंगे, तो फिर कैसे बात करेंगे? तो फिर ठीक है, हम उठ के वापस आ जाएंगे। हम उठ के वापस आ जाएंगे। हाँ। जो अपने आप को वहां पर जाने से नहीं रोक सके, वो उठ के वहां से आ जाएंगे। अच्छा, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, मुशाहिद साहब ने भी कहा, दीगर और जगहों पे भी जिक्र हुआ कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो 8 शामिल हो गए हैं इसमें। और क्योंकि मुसलमान ममालिक शामिल हो गए हैं, तो ये हमारे लिए भी एक जस्टिफिकेशन है वहां पर उसमें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। तो वो अल्लामा साहब ने बहुत पहले फरमा दिया था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का एक ढेर है। ये कौन से अल्लामा साहब हैं? अल्लामा इकबाल साहब। अब सूरत हाल ये है कि आप उन मुस्लिम ममालिक, उन बादशाहतों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि जिस वक्त 70,000 मुसलमान वहां पर शहीद कर दिया गया, दिन दहाड़े जेनोसाइड हो गया, वो उंगली भी नहीं हिला सके। वो उस जेनोसाइड को, नस्ल कुशी मुसलमानों की नहीं रोक सके। और आज हम ये तहवील पेश कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि क्योंकि वो मुल्क शामिल हो गए तो हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। तुर्की और इंडोनेशिया वैसे वो उनमें शामिल नहीं है। और- रजब तैयब अर्दोगान और इंडोनेशिया जो है वो किसी जेनोसाइड का हिस्सा नहीं था। अच्छा, जेनोसाइड का हिस्सा तो यूएई भी नहीं था, नहीं, टर्की- जेनोसाइड का हिस्सा तो सऊदी अरब भी नहीं था, जेनोसाइड का हिस्सा तो मोरक्को भी नहीं था, ओमान भी नहीं था, बहरीन भी नहीं था, कतर भी नहीं था। लेकिन ये सारे, इनमें से बेशतर वो ममालिक हैं कि जिनके अंदर हामिद साहब इतनी हिम्मत भी नहीं हुई। इन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज कर रखा है, इन मुसलमान ममालिक ने, इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई। जॉर्डन ने और इजिप्ट ने किया हुआ है। जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, यूएई ने, मोरक्को ने, इन सारे ममालिक ने किया हुआ रिकग्नाइज। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर मुसलमान मर रहे हैं, उनके ऊपर नस्ल कुशी की जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, और वो तो इजराइल आपका के ये सफीर कहना को है बुलाकर एहतजाज ही कर कि लेते हैं। हमें इस अमन बोर्ड में शमूलियत की कोई जरूरत नहीं थी। हमें इस अमन बोर्ड में शमूलियत की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। हम, ये कॉलोनियल सोल्यूशन है, ये एक कॉलोनियल एंटरप्राइज है, और उस एंटरप्राइज का हम हिस्सा बन रहे हैं कि जहां पर हमें मजबूर किया जाएगा चीजों को साइन ऑफ करने में। अब जिस तरह आपने स्टेटमेंट चलाई और सोशल मीडिया पर भी चलती रही, हमने देखा कि जिसमें ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि आप हमास को डिसआर्म करेंगे, कि हमारा ये पर्पस होगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मुशाहिद साहब आप थोड़ी सी इसकी वजाहत करें कि आपने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन जब ट्रंप जो है वो वहाँ पे डेवूस में खड़े होकर धमकी देता है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसके साथ बैठ के एक दस्तावेज पे दस्तखत कर देते हैं, तो दुनिया को मैसेज तो ये जा रहा है कि ये जो
ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی ہے, شہباز شریف از پارٹ آف دیٹ. ناٹ ایٹ آل, اتنا سمپل نہیں. دیکھیں امیر صاحب, آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ بم نہ بنائیں, ہم نے بنایا. آپ کو مجبور کیا تھا کہ چائنا سے دوستی نہ کریں, ہم نے کی. آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ ایران کا ساتھ نہ دیں جو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے, ہم نے کیا. آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ فلسطین کا ساتھ نہ دیں, ہم نے دیا. آپ اپنے سٹینڈ لیں, اتنے دم تو ہے نا آپ کے. آپ اگر انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں بالادستی کا, آپ نے ورسٹ پیریڈ میں چین سے دوستی کی. ہمارا ایک بڑا ٹریک, ہم تو واحد وہ ملک ہیں جنہوں نے عرب اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. 1967 1973. ایک فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, اور میاں نواز شریف کے زمانے میں ہم نے بوسنیا کو اسلحہ دیا تھا. وی ور the first to break that because of pan Islamism. تو ہمارا ٹریک ریکارڈ واضح ہے. ہمیں ہر چیز پر خوف نہیں ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے دیکھو جی پاکستان کی اہمیت ختم ہوگی, او جی ٹیلی فون کال نہیں آیا اس کا بائیڈن کا, اور وہ منتیں کرتے کوئی کلرک آ جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ نے دم ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب میں اگر دم ہوگا تو شہباز شریف کی بات ہی نہیں میں وہ کشمیر کی بات کر سکتے کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں اس کو کرنی چاہیے, ڈار صاحب کو کرنی چاہیے, فیلڈ مارشل کو کرنی چاہیے. کشمیر از پارٹ آف ڈی این اے, ہم کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رجب طیب اردوغان کسی کا چمچہ نہیں ہے, وہ اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, پوری طرح. بلکہ وہ غازہ ایگزیکٹو بورڈ کا بھی حصہ ہے, ترکی اور قطر. بائی دا وے انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنا پرابوو سوبیانتو, وہ کسی کا چمچہ ہے. محمد بن سلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عربیہ کا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اتنا سمپلسٹک ویو نہیں ہے. ہم اپنا ایک مین اسٹریم مسلم کا حصہ ہیں اور اس کا ہم نے حصہ لیا, اور اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم نے. جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اصل بات یہ کہ ماضی میں ہم نے بہت کچھ کیا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آج جو ہے جس ہم ایک خاص جو ہے بورڈ آف پیس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس میں شرکت جو ہے پاکستان کے لیے یا کسی طور پہ بھی کسی بھی امن کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے. آپ جو ہیں اس وقت مجھے بتائیے کہ ایک اور بھی ہے کہ اس کے ذریعے ایک اور کام کیا ہے ٹرمپ نے, کہ ایک دنیا کو تقسیم کرنے کی بات کی. چائنا کہاں پہ ہے اس پہ؟ اگر فرض کیجئے کہ یہ دنیا کے پیس کرنے کے لیے بات ہوتی ہے تو کتنے ممالک, ان ممالک کی فہرست آج جنہوں نے دستخط کیے ہیں میر صاحب ذرا دیکھ لیں ان کی جو ہے کون کون سے ممالک ہیں. زیادہ تر ممالک وہ ہیں جہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو ہے اس قسم کے اپنے معاملات. اچھا زاہد صاحب, ایک چیز بڑی اہم ہے, ایک چیز بڑی اہم ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں کچھ اہم ممالک نے شمولیت سے انکار بھی کیا ہے. اس میں ڈنمارک ہے, فرانس ہے, ناروے ہے, سلووینیا ہے اور سویڈن. انہوں نے شمولیت سے انکار, 23 ممالک نے شمولیت کا اعلان کیا ہے, 5 ممالک نے انکار کیا ہے, 27 نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں ایک ہینڈ پک, آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے اجازت دی جاتی ہے کہ ایک صدر کو, اس کو دو چیز کو کنفیوز ایک ہو رہے ہیں. ایک تو جو ہے کیا کہتے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی فار غازہ, اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پیس بورڈ آف پیس ہے جس کا بہت بڑا دائرہ کار ہے, جس کا چارٹر ذرا پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کا مقاصد صرف یہ ہے کہ جو امریکہ کی ہیجمنی جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. اب آپ اس میں کہیں کہ ہم یہ بات بھی کر لیں گے وہ بات بھی کر لیں گے, مطلب اس کی وقت کی اچھی ضرورت کیا آئے گی. آپ نے جیسے ابھی انہوں نے کوکر صاحب نے بات جو کی بالکل صحیح کی ہے کہ اس کا ذرا چارٹر بھی پڑھ لیں, جس کا یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ٹرمپ کی اجازت کے بغیر کوئی اور مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ کس طرح, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایون ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے غازہ کی وہ کسی طور پہ بھی فلسطینیوں کی بات نہیں کر رہے گی, اور اس پہ ایک لفظ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے دو ریاستی سولوشن کی بات نہیں کی گئی جو کرکس آف دا میٹر ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں. اس میں صرف ایک بڑی مشکل سے ایک چیز ڈالی گئی تھی کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ شاید اس میں بھی شاید کہ فلسطین کا قیام ممکن ہو سکتا ہے ایک ریاست کے طور پہ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات ہے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جو آئی ایس ایف ہے, جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس جس کو کہتے ہیں, اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ایک امریکن جنرل. آپ مجھے بتائیے کہ جو جینوسائیڈل وار ہوئی تھی پیلسٹین میں, کیا بغیر امریکہ کی سپورٹ کی, ملٹری سپورٹ کی, وہ اتنی دن تک جنگ جاری رہ سکتی تھی؟ بالکل نہیں ہو سکتی تھی. آپ جتنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک لفظ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ کنڈمنیشن جو 70,000 جو ہے شہید ہوئے ہیں, جو جینوسائیڈ ہوا ہے جو ہے اس تک کی
آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی قیادت میں آپ پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے، لیکن اصل میں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو ایک کرمنل، ایک وار کرمنل کے طور پہ کیا ہے، اور اس کے نتیجہ کیا ہوا، اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، اوپر سینکشن ڈالیا، گرفتاری کے وارنٹ جاری کیا. اور اس کے بعد ٹرمپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ٹرمپ نے ججز کے اوپر پابندی لگا دی جنہوں نے فیصلے دیے تھے. یہ آپ اس کے ساتھ توقع کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، اور دنیا کے، اب مجھے بتائیے چائنا کہاں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، چائنا کہاں ہے؟ اور میں 10 اور نام بتا سکتا ہوں جن ممالک کو جو ہے وہ ان کی، چلیں یہ آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا کہ چائنا کا ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہم یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جو غزہ کا معاملہ ہے اس پر آج قومی اسمبلی میں کچھ بات کی ہے. چھوٹا سا ایک کلپ ان کا کسی طریقے سے ہمارے تک پہنچ گیا، کیونکہ آج جو اسمبلی کی کارروائی ہے وہ ٹی وی چینلز پہ تو نہیں دکھائے گی. دیکھیں مولانا صاحب نے کیا کہا. اس بورڈ آف پیس کا رکن، اس قصاب کو، نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے. اسرائیل اس کا رکن ہے جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا، اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں. اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی. وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے. تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ، اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے. اچھا، اتنا نواز کھوکھر صاحب، اتنا زیادہ جو ریاکشن ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا زیادہ ریاکشن آئے گا؟ کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ بولے ہیں، میرے پاس بہت لوگوں کے بیانات ہیں، تو لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نہیں بولے اس پہ. جی غالباً کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں وہ بات کریں گے اس کے اوپر. علامہ صاحب بھی بات کریں گے، کل جوائنٹ سیشن ہے. میر صاحب، اس مسئلے میں پوری کی پوری پاکستانی قوم، کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہوگا، مرد عورت بچہ نہیں ہوگا کہ جس نے پچھلے چند سالوں کے اندر اپنی ٹیلی فون کی اسکرینوں پر یا ٹی وی پر یا میڈیا کے ذریعے اس نے جو قتل عام فلسطین میں ہوا ہے اس کو اپنے فونوں پر نہیں دیکھا. ہر پاکستانی، اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ اس پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اسی قتل عام کو رکوانے کے لیے جا رہے ہیں، اس معاملے پر بہت حساس ہے سارے پاکستانی. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے اور پورے ملک میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں بحث ہی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ اتنا بڑا آپ میجر فارن پالیسی ڈیسیجن لے رہے ہیں. میں برطانیہ کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان سن رہا تھا. ابھی برطانیہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا، اور سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، انہوں نے نہیں فیصلہ کیا اس کو جوائن کرنے کا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ قابل غور الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیگلی بائنڈنگ ٹریٹی ہے، اور ہم اس میں جانے سے پہلے ہم اس کے اوپر تفصیل سے مشاورت کریں گے. اچھا، ہم اگر لیگل آبلیگیشنز کریٹ کر رہے ہیں یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے. برطانیہ کی ہمیں مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ ان کی منافقت اور ڈبل گیم کی وجہ سے تو اسرائیل قائم ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے میر صاحب، ان چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی کہ یہ ایک ایسا اہم ڈاکیومنٹ ہے، ایک اتنی بڑی ڈیویشن ہے، ایک پیرلل سسٹم کریٹ ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا. ہم نے جا کر اس کو کمٹ کر دیا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان کو جیسی بھی وہ ہے، بھلے فارم 47 کی ہے، آپ اس کو اس قابل تو سمجھے کہ وہاں پر آ کر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں، ایک نیشنل ڈیبیٹ ہو، اور پھر اس نیشنل ڈیبیٹ کے نتیجے میں آپ پھر فیصلہ کریں جو آپ نے کرنا ہے. یہ بند کمروں میں بیٹھ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، پاکستان انہی کی تو سزائیں بھگت رہا ہے. اچھا، پارلیمنٹ 2 افغان وارز ہوئی، 2 افغان وارز ہوئی، آج تک پاکستان ان کے نتائج بھگت رہا ہے. ڈکٹیٹرشپس کے دور کے اندر بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے، آج بھی ہم ان کے نتائج بھگت رہے ہیں. جب آپ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کریں گے تو یہ پھر آپ کو بھگتنی پڑیں گی. آپ کے ایک دوست ہیں، سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، پاکستان فلسطین کے سربراہ بھی ہیں، تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے مشتاق صاحب؟ حامد میر صاحب، پاکستان کی حکومت نے ٹرمپ کی صدارت میں غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ اقبال اور قائد کی فلسطین پالیسی سے انحراف ہے،
اور میں پاکستان رائٹس موومنٹ اور پاک فلسطین فورم کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں اس کی مزاحمت کروں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اتنا اسٹریٹجک فیصلہ کہ ٹرمپ کے غزہ پیس بورڈ میں آپ شامل ہو رہے ہیں, تو کیا آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے؟ کیا آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ کیا ہے؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کتنا افسوسناک منظر ہوگا کہ جب غزہ پیس بورڈ ٹرمپ کی صدارت میں ایک طرف نیتن یاہو بیٹھا ہوگا جو سرٹیفائڈ دہشت گرد ہے, جینوسائیڈ میں انوالو ہے, جینوسائیڈ کا مرتکب ہے, اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھا ہوگا. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. غزہ پیس بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے خود ٹرمپ کے بقول وہ بیونڈ دی غزہ ہے. 59 ممالک کا ایک الائنس ہے جس پہ خود ٹرمپ کہتا ہے کہ جب جہاں جس وقت چاہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. اس لیے یہ امریکی مفادات کے لیے ایک پیس بورڈ بنا ہے, اور اسی پیس بورڈ کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جس کو ایک امریکی جنرل کمانڈ کرے گا. اچھا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں ٹرمپ اور امریکی اہلکار بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ ہے حماس کو غیر مسلح کرنا. بہت شکریہ. تو یہاں پہ آگے ختم ہو رہی ہے مشاہد صاحب کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی کہا جائے گا کہ آپ اپنی فوج غزہ بھیجیں. میر صاحب ایک تو چیزیں میں کلیریفائی کر دوں. جی, ایک تو طرف ایک ہم کہتے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹ ہے ربر سٹیمپ ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے, وچ از اے فیکٹ. جنہوں نے آنکھیں بند which is a fact. ہاں وچ از اے فیکٹ, اینڈ آنکھیں بند کر کے انہوں نے 26 اور 27 جو بھی پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ تھی, آنکھیں بند کر کے سائن کی ہیں آن دا ڈاٹڈ لائن, اور چڑی نہیں پھٹکی, اور انکلوڈنگ دا اپوزیشن وہ بھی پتہ نہیں غائب ہوگی کیا ہوگی. اب اس پارلیمنٹ کو آپ نے وہ تو جو آپ پیش کریں آپ کہہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات ہے جو باقی دیکھیں نا, سب سے بڑے ہم خود اینٹی زائنسٹ ہیں. ایک زمانہ تھا فیکٹس تو فیکٹس ہونے چاہیے نا, کہ آپ کا اپنا لابیسٹ جوئش لابی کا بندہ تھا مارک سیگل, آپ نے اس کو لابیسٹ رکھا واشنگٹن ڈی سی میں, آپ نے اس کو $5 ملین دیے 3 مختلف ٹینیور پہ. اس کو تو کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا کہ جوئش لابی ہے یا وہ زائنسٹ ہے, سارا کچھ ہے. آپ پیسے دیتے تھے اس کو چونکہ آپ کو سیاسی یا ذاتی تعلقات تھے اس سے. آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. ہم نے پوری مغرب کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنایا. ہم نے پورے دنیا کے مخالفت کے باوجود چین سے دوستی کی ہے اور قائم ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا, ویسے یہ بتائیں کہ چین کیوں نہیں اس میں شامل ہوا؟ ظاہر ہے چین تو نہیں کرے گا, چین تو ایٹ پار ہے نا. چین تو 2 سپر پاور ہیں اس وقت, وہ ٹرمپ سے آگے بڑھ گیا. شی جن پنگ ٹرمپ تو ایک ڈکلائننگ پاور کا لیڈر ہے نا, یہ تو آخری ان کا ہے. تو پھر پوٹن صاحب جو ہیں وہ اتنے گڈی کیوں ہیں؟ پوٹن کا اس لیے کہ پوٹن کو تو جواز مل گیا نا. اس کو تو کہتے تھے آپ پرسونا نان گراٹا ہیں, اس کو تو یورپ نے کہا ہوا تھا کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے. پوٹن تو بڑا خوش ہے کہ جو وینزویلا میں ہوا ہے وہ یوکرین کی جسٹیفیکیشن ہوگی, اور ٹرمپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, ٹرمپ نے اس کو جواز دے دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, یہ جو اس کی کوئی انٹرنیشنل لیگیلٹی نہیں ہے. جو برٹش فارن منسٹر کا یہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے, اس میں ٹرمپ پیسہ بھی بنانا چاہ رہا ہے جو $1 بلین کی چیز ہے. اس میں ہم نہیں آتے. وہ ٹینیور 3 سال کا ہے. وہ جو امیر لوگ ہیں یا امیر لوگ دینا چاہتے ہیں $1 بلین دیں گے. تو پاکستان $1 بلین نہیں ناٹ ایٹ آل. ہمارا تو 3 سال کا جو 60 ممالک ہیں وہ 3 سال کے ٹینیور کے لیے ہیں. وہ $1 بلین وہ والے ہیں جو. تو یہ مشاہد صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ غزہ سے پیسہ بنانا چاہ رہا ہے, تو یہ پھر ایک بہت سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ غزہ میں 70,000 لوگوں کو اسرائیل سے شہید کروا کے پیسہ بنانا چاہ رہا ہے؟ شہید کرائے تھے بائی دی وے. ٹرمپ نے یہ قتل عام رکوایا تھا. لیٹ می بی ویری کلیئر. ٹرمپ سے پہلے یہ قتل عام شروع ہوا تھا 7 اکتوبر. اسلحہ تو سارا اسرائیل نے امریکہ کا استعمال کیا. اس کا پریزیڈنٹ تو بائیڈن تھا نا جی. اچھا, اس نے تو کم سے کم رکوائی ہے. یہ کم سے کم جنگ رکوانے کی کوشش تو کر رہا ہے نا, اس نے رکوائی بھی ہے. اور وہ جو تھے اس میں انوالو تھے وہ تو بائیڈن نے دوسرا گروپ. جی مصطفیٰ صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے نیتن یاہو کی لڑائی ہوگی. اگر ٹرمپ نے یہی پالیسی اختیار کی اسرائیل فرسٹ کی جو بھی جا رہا ہے, وہ ٹرمپ کی سیاسی موت ہو جائے گی. ہی ہیز ٹو ہیو امریکہ فرسٹ, اور وہ میرے خیال میں چینج آئے گی. میرے خیال سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا صدر اسرائیل کے اثر سے آزاد نہیں ہے. کوئی بھی امریکہ کا صدر, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو, وہ اسرائیل کی لابی کی دسترس سے بھی باہر نہیں ہے. وہاں پر طرح طرح کے سکینڈلز آ جاتے ہیں. ایک تازہ سکینڈل ایپسٹین کا بھی آیا ہوا ہے, ایک بہت بڑی
تلوار لٹکائی گئی ہے پوری امریکی اشرافیہ اور سیاستدانوں کی کلاس کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ خیال رکھنا کہ جناب اسرائیل کو چھوڑ کر امریکہ اپنی کوئی الگ پالیسی بنا لے گا تو فی الحال ہمیں وہ ممکن نظر نہیں آتا. بڑے ادب اور احترام سے مشاہد صاحب میرے بزرگ ہیں, کچھ کانٹرڈکشنز مجھے جو نظر آئیں میں آپ کے اور سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک طرف مشاہد صاحب نے کہا کہ امریکہ ڈکلائننگ پاور ہے اور چین کے ساتھ اس کی پیرٹی ہے. اگر وہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے تو پھر ہم اس ڈکلائننگ پاور کے ایک ذاتی کلب میں جو ٹرمپ صاحب بنا رہے ہیں اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری جو فورن پالیسی ہے, کیونکہ ہم ایک ڈکلائننگ ڈیموکریسی ہیں. ہم ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, ہم ڈیموکریسی میر صاحب ہے ہی نہیں. ایک زمانہ تھا 2008 سے لے کے 2014-15 تک پاکستان کو رکھا گیا ایک فلیجلنگ ڈیموکریسی کی کیٹیگری میں. پھر اس کے بعد پاکستان ٹرانزیشن کر گیا ایک ہائیبرڈ نظام میں, اور پھر اب الحمدللہ اتھارٹیرین, اب پاکستان ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق ایک اتھارٹیرین یعنی کہ ایک آمرانہ نظام میں ٹرانزیشن کر چکا ہے. تو یہ خام خیالی بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے. تو ہمیں فیصلہ ہمیں اس لحاظ سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ دنیا جا رہی ہے سفیئرز کی جانب کہ ہر ملک کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اور ان کے اندر کوئی بڑی قوت اگر موجود ہے تو ریجنل الائنسز بنا کر اپنے آپ کو اس دنیا میں کہ جس میں رول بیسڈ سوسائٹی آرڈر ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے اس میں سروائیو کرنا ہے. چین ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اگر ابھی تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ چین اس ضمن میں کیا فیصلہ کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم منہ اٹھا کر سیدھا ٹرمپ صاحب کی خوشامد میں وہاں پر پہنچ گئے. امریکہ کے بارے میں بھی یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں, آپ ان کے پرانے ٹویٹس نکال کر دیکھیں جو پاکستان کے بارے میں یہ کہتے رہے. مودی ان کا سب سے بڑا دوست تھا, مودی کے ساتھ آج کل ان کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے. لڑائی ہے تو یورپ پاکستان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سب سے جو پرانا ایلائے تھا یو ایس کا, یورپ, اس یورپ کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کر کے رکھ دیا. تو آپ سارے انڈے اس ٹوکری میں ڈال رہے ہیں, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہاں پر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز, اور سب سے امپورٹنٹ کیا کانسیکوینسز ہیں؟ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم منظور ہوگی, 27ویں ترمیم منظور ہوگی, چڑی نے پر نہیں مارا. چڑی نے بالکل پر نہیں مارا, یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ساری اس وقت پارلیمنٹ کمپرومائز بیٹھی ہے وہاں پر. تو اس پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں اعتماد میں لو, غزہ امن بورڈ پہ پاکستانی قوم کا تو یہ حق ہے نا جی, آپ کا حق ہے. یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں بھائی ہمارے, ان کا حق ہے. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا حق ہے. ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اسے اعتماد میں لیا جاتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقطہ, ایک اہم نقطہ میر صاحب, اس وقت ہماری ریجن کے اندر جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے ٹرمپ کا اور اسرائیل کا, وہ ہے ایران کے اندر رجیم چینج. یہی بورڈ آف پیس اگر فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ ان کے چارٹر میں شامل ہے کہ انہوں نے دنیا میں گڈ گورننس پروموٹ کرنی ہے, اور اگر یہ گڈ گورننس پروموٹ کرنے کے لیے ایران آ جاتے ہیں, آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سٹیٹڈ ایجنڈا ہے ان کا ایران کے اندر رجیم چینج. ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی گئی, اس کے آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے حصے, سب سے بڑے صوبے بلوچستان پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ اچھا جی, میں نے ایک بریک لینا جی, بریک ہم بالکل ہی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستانی قوم پہلے بڑی تقسیم ہے, اب ہم ایسے فیصلے کریں جس سے مزید تقسیم بڑھنے کا خطرہ ہے. اور آج ایک وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایسی بات کی ہے جس سے کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو سکتی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آج بہت ہی مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. یہ شہر جتنا پوٹینشیل والا ہے, یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. فیل ہو گئی ہے. تو اس کا جواب شرجیل میمن صاحب نے دیا ہے, وہ بھی سن لیں. آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی جنہوں نے ہاتھ سے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. جی مشاہد صاحب, آپ کا دانشورانہ تبصرہ کیا ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے, شرجیل میمن صاحب نے جواب دیا ہے, آپ ان کے جواب سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اپروچ ہے کہ اس کو وفاق کے کنٹرول میں رکھیں. دیٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, اگینسٹ صوبائی خود مختاری. بیسک کور ایشو جو ہے وہ ہے دا مافیا ان کراچی. اچھا, جو بھی گورنمنٹ ہو, اور یہ ایک نالائکی بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کرپشن ہے. کرپشن پر تو ہم کوئی بات نہیں کرتے.
अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो खाकी में हो या मुफ्ती में हो, उनके लिए करप्शन इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज कि साढ़े बंदे हो, हमारा बंदा हो, वो चोर हो, डाकू हो, वो तो ये जो गुल प्लाजा में हुआ, इसके पीछे भी आपको करप्शन नजर आ रही है? करप्शन नजर आती, बहुत बड़ी स्केल पर करप्शन है, और ये अब की करप्शन नहीं, जो भी इसका इलाज सिर्फ यही था। इसमें एक बात जो 18वीं तरमीम भी कहते हैं, डेवोल्यूशन हुई वफाक से सूबों तक, लेकिन सूबों से जो लोकल गवर्नमेंट है वो किसी ने उसको फंक्शन नहीं करने दिया, वो उसका फंक्शन था। तो वफाक को छोड़ें, वफाक खुद नालायक है यार, वो तो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती ना। काउंटर सिंध गवर्नमेंट भी नालायक है और वफाक भी नालायक है। जी, आई एम सॉरी टू से दैट कि वो और डिलीवरी तो नहीं हो सकती। इट इज ऑल अबाउट पंजाब का मैं इश्तिहार बहुत देखता हूँ आजकल, वो इश्तिहार और खैबर पख्तूनख्वा बेचारे वो प्रेशर पड़ रहे हैं, उनको भी गवर्नेंस का इशू करना चाहिए, लेकिन जो कोर इशू है वो नलायकी जो है वो और करप्शन जो है वो दूर होनी चाहिए। और वो फेडरल गवर्नमेंट में भी है और सिंध गवर्नमेंट में भी। जी, वो फिर सिंध गवर्नमेंट में भी देखें ना आप, इकोनॉमिक इश्यूज देखें, इकोनॉमी तो टेक ऑफ नहीं कर रही ना, फिर आपकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी मीर साहब, इट्स अबाउट डिलीवरी। चाइना क्यों कामयाब हुआ है, क्यों तकलीफ है वेस्ट को चाइना से, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने डिलीवर किया है अवाम को, और इन माय व्यू इन सम रिस्पेक्ट्स इट्स मोर डेमोक्रेटिक देन द वेस्ट। कंसल्ट करते हैं अपने अवाम को, अवाम के लिए डिलीवर तो इसीलिए वो फिर गजा अमन बोर्ड में नहीं ना गए सर, वो आगे बढ़ चुके हैं यार, बहुत आगे एशिया। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इस इशू पे इसलिए जहमत नहीं दी कि वक्त का मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।